تیرا سوال کیا؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ خدا مجھے جنت میں کون سی جگہ دے؟ آپ کے برابر، آپ سے اونچا، صرف ایک اس درجہ نیچا. ایک دل چاہتا کہ اتنی عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو یقیناً ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا. جنت تو ملے گی، جنت کے اسٹیٹس پتا چلے. جناب موسیٰ نے کہا اگر تو نہ بھی پوچھتا تو تیرے حالات اور عبادتیں سن کر خود ہی میں نے سوچا تھا کہ اللہ سے پوچھوں، اور اب تو واپس بھی اسی راستے سے آگے تجھے جواب پہنچاؤں گا. 40 منٹ کی روایت نہ بن جائے، اسے مختصر کرنا. کوہ طور پہ جس کام کے لیے گئے تھے وہی لینے کے بعد کہا کہ خدا بندہ بس ایک سوال کا جواب دے. وہ عبادت گزار میرے برابر ہے کہ مجھ سے بھی بڑے رتبے پر ہے. اب دیکھیے ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی امتی کیا نبی سے بڑے رتبے پہ پہنچ سکتا؟ اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو آپ کی مجلس کہیں چلی جائے. لیکن صرف ایک چھوٹی سی بات کہ اگر کوئی فرض کی کہ جنت میں اپنی وجہ سے نہیں لیکن آقا حسین کے ساتھ شریک ہے، اسی محل میں جہاں آقا حسین رہ رہے ہیں، خود بخود انبیاء سے اونچے رتبے پہ پہنچا اپنی وجہ سے نہیں، یہ تو ہر مومن جانتا ہے کہ حسین جنت میں موسیٰ سے اونچے درجے پہ ہوں گے. بہت مختصر میں نے پہلے سے ذہن پیدا ہونے والی شک کا جواب دے دیا. آگے بڑھ جواب میرا موسیٰ ہی تم نے کیا سوال کیا؟ موسیٰ کا سوال کون سا ایسا عجیب سوال ہے؟ بہت ہی سمپل. یہ جنت میں کس رتبے میں ہو؟ کہا موسیٰ تم رتبے کی بات کر رہے ہیں؟ جنت میں جائے گا نہیں، جنت کی خوشبو بھی اس پہ حرام ہے تو جہنم میں جائے. ایک بار حضرت موسیٰ جیسا صاحب معرفت میں بھی گھبرا گئے. خدا بندہ تو عادل ہے، دنیا کا بادشاہ نہیں. دنیا کے بادشاہوں کا طریقہ ہے کبھی سلام کر تو گردن اڑوا دے اور گالی دے دو تو خوش ہو کے انعام دیتے. تو عادل، آخر اس کی اتنی عبادتیں، جنگل میں بیٹھا تو گناہ کون سا کر رہا ہوگا؟ کہا کہ موسیٰ صرف ایک گناہ کر رہا ہے لیکن وہ اتنا بڑا گناہ کہ ساری عبادتوں کو ضائع کر دیتا. اس سے پوچھو کہ جو پرندہ صبح و شام اس کے لیے انار لے کے آتا، کبھی ایک دانہ اس نے اس پرندے کے لیے چھوڑا؟ کبھی ایک لمحے کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا؟ یہ جو اپنا بھائی سمجھ رہا ہے نا کہ میں اتنی عبادت کر رہا ہوں، پرندے کی ذمہ داری ہے کہ آ کے مجھے انار کھلائے. یہ جو اپنا حق سمجھ رہا ہے، کبھی اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ مجھ پر احسان کر رہا، اس کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے. میری جنت میں ہر گناہگار کی جگہ لیکن کسی ناشکرے کی جگہ نہیں. اتنا سا احساس اپنے دل میں نہیں رکھتا. بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں نا، لیکن فار گرانٹیڈ یہ تو ہم کو ملنا ہی چاہیے. کہاں سے ملنا چاہیے؟ اور ملنا بھی چاہیے تب بھی جو ذریعہ بنا اس کا شکر ادا کرنا. اب دوسرا واپس چلے. یہ بات ہو رہی ہے جس کا عقیدہ صحیح کہ جنت میں ہر صحیح عقیدہ رکھنے والے کی جگہ صرف اس کی جگہ نہیں جس نے اپنے محسن کو بھلا دیا، یاد ہی نہ کیا، خیال ہی نہ کیا. چنانچہ موسیٰ واپس چلے اور ذرا دیکھیں کیا موسیٰ کے دل کی حالت ہو. ایک طرف دل چاہتا ہے مت جاؤ اس کے پاس، وہ اتنی امیدیں لگا کے بیٹھا، وہ تو موسیٰ سے بھی اونچا رتبہ اپنے دل میں سمجھ رہا. کیسے جا کر اس کو بتاؤ گے کہ تم جہنم میں جاؤ گے؟ نیک آدمی، ٹھیک آدمی، ایسا نہیں ہے کہ جہنم کی بات کرے تو وہ ریبیلین ہو جائے. میں کیوں جہنم والا مولانا مشہور، میں کیوں قبر والا باپو مشہور، میں کیوں ڈراکولا آف اسلام مشہور؟ اسی وجہ سے نا کہ ان جنرل جہنم کی بات کرتا ہوں. یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اور آپ اور آپ جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ان جنرل جہنم کو برداشت کرنے کے لوگ تیار نہیں. اور ایک ہی بات ہوتی ہے وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ کے مولانا ہم تو آل محمد کے ماننے والے جنتی ہیں. آپ کو کس نے حق دیا کہ ہم میں سے کسی کو جرنلائز کر کے بھی جہنم میں قرار دے؟ دیکھیں اس کے جوابات بہت ہوں گے لیکن آج کی مجلس اپنے موضوع پہ اب تک آئی نہیں ہے. یہ تمہید بھی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. تو ایک طرف دل میں یہ خیال کیسے اس کو بتاؤں، اس کی ساری امیدوں پہ پانی پھیرے گا. اور دوسری جانب وعدہ کر کے آیا. نبی جو ہے وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا. چنانچہ نبوت کی وجہ سے ان کو جانا پڑا کر کے بالکل دل نہیں چاہ رہا. اتنی امید رکھنے والے کو کیسے بتائیں کہ تو جہنمی ہے، قریب پہنچ. اور ایک مرتبہ وہ تو اب جب سے موسیٰ اس کے پاس سے گئے، اب ہر وقت اس کی نگاہیں اسی راستے پہ لگی رہتی ہے جہاں موسیٰ گئے. آئے
اور ایک بار کہا کہ میری زبان حرکت نہیں کر رہی لیکن تیرا اصرار ہے تو یہ خدا کا میسج ہے کہ اللہ جنت میں تیری کوئی جگہ نہیں، جنت کے خوشبو بھی تیرے اوپر حرام، تو جہنم میں جائے۔ جیسا کہ میں نے کہا سنسیئر مومن غلطی کر رہا لیکن اتنا انٹینشنلی یا پرپزلی نہیں تھا، چنانچہ گھبرا گیا، رونے لگے۔ وہ نہیں کہا کیا ہے موسیٰ آپ کو سوائے جہنم کی خبر دینے کی اور کچھ نہیں آتا، جسے جہاں جہنم میں جگہ دینے، رونے لگے۔ کہا کہ ہے موسیٰ ایک میرا کام اور کر دیجئے۔ وجہ پوچھی، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو نے آج تک احسان کرنے والے کا شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ روتے روتے کہنے لگا واقعا غلطی ہو گئی، تو ایک آپ میرا کام اور کر دیجئے، اور وہ یہ کہ دوبارہ کوہ طور پہ چلے جائے، وہ یہ جانا ہے اور آنا، اور خدا سے اتنا کہہ دیجئے کہ اگر جہنم میں جلا نہیں تو مجھے اتنا بڑا کر کے جلا کہ پوری جہنم مجھ سے بھر جائے اور اس کے اندر کسی اور کی جگہ نہ رہے۔ اور جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اس کی ریکویسٹ پہنچائی، ایک بار خدا نے مسکرا کے کہا جا اس سے کہہ دو کہ وہ خود بھی جنتی ہے، جسے چاہے جنت میں لے جائے، کیونکہ اب اس نے میرے تمام بندوں کا خیال کیا ہے۔ جو میرے بندوں کے بارے میں خالی نیک کا خیال سوچے، میرے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اپنی جنت میں اس کو جگہ دو۔ اب یہ اصول آگے بڑھے اور وہ یہ چلیں درود بھیجیں۔ تو جہنم میں گیا، اور جب کسی کے ساتھ نیکی نہیں کی، خالی نیکی کا ارادہ اور خیال کیا، تو اللہ نے فوراً اپنی رحمتیں اور نعمتیں نازل کی۔ یہ اصول اسلام میں ہر جگہ چلتا، یہی حدیث کے الفاظ ہیں، جس نے اپنے والدین کا حق ادا نہ کیا، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اس پہ حرام۔ آج تم کہہ سکتے والدین سے کہ آپ نے کیا کیا، جب تم اس قابل